حضرات مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت بہت خوشی کا موقع ہے ہمارے لیے کہ ہمارے ہمراہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حیدر عباس دانش صاحب ہمارے آفس تشریف لائے اور یہاں پر نہج البلاغہ انہوں نے مجھے ہدیہ فرمائی۔ سب سے پہلے قبلہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک جدید نہج البلاغہ کے حوالے سے مجھے آشنا بھی کرایا، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں اس وقت جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ رجب کا مہینہ ہے، نہج البلاغہ ہاتھ میں ہے، امام کی آمد بالکل عن قریب ہے 13 رجب، اور انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ اس نہج البلاغہ میں آپ نے کیا کیا امینڈمنٹ کی اور اس میں کیا جدید چیزیں آپ نے اور اس میں داخل کی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین بھی اس سے مستفید ہوں۔ بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ افضل بھائی، پہلے تو آپ کی خدمت میں تحفہ سلام اور آپ کی ٹیم کی خدمت میں بھی پیش کی مبارکباد۔ 13 رجب کی آمد ہے، ماہ رجب المرجب، رجب الاسب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جس طرح موسلادھار بارش ہوتی ہے، اسی طرح ماہ رجب میں اللہ کی رحمتیں ٹوٹ کر برستی ہیں، اور پھر اگر چاہنے والا علی کا چاہنے والا ہو اور بندگی پروردگار سے سرشار ہو تو یقیناً الہی رحمتیں اور برکتیں اس کے شامل حال ہونا ہی چاہیے۔ چونکہ گراف ایجنسی کا مرکزی آفس لکھنؤ ہے اور ہم شہر لکھنؤ سے اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں، لہٰذا اسی لکھنؤ کے شیش محل میں رہنے والے محترم بزرگ استاد شاعر جناب سرور نواب سرور لکھنوی کی اس رباعی سے اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں کہ شاعر تھے مقرر تھے نبی سے پہلے، تھیں اور زبانیں عربی سے پہلے، لگتا ہے مگر نہج بلاغہ پڑھ کر بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا تحفہ سلام پہنچے بارگاہ امیر کائنات امیر المؤمنین یعصب الدین امام العارفین سید الزاہدین مولا الموحدین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امیر المؤمنین نے فرمایا تھا کہ ہم اہل بیت اقلیم سخن کے فرمان روا ہیں۔ بے شک 14 صدیوں قبل قلب پیغمبر پر اللہ نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل کی، اور پھر متعدد آیات میں اللہ نے تحدی آمیز لہجے میں یہ اعلان کیا۔ مثلا ایک آیہ کریمہ پیش کر رہا ہوں تبرکاً، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ سبحان اللہ۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ اگر کسی کو الہی کتاب ہونے میں قرآن کے شک ہے تو وہ اس قرآن کے سوروں میں سے کسی ایک سورے کا جواب لے کر آئے، اور اللہ کے علاوہ جسے چاہے یاور ناصر معین مددگار بنا لیں۔ 14 صدیاں گزر گئیں، قرآن مجید کے کسی ایک سورے کا جواب تو دور کی بات ہے، کسی ایک حرف کا جواب بھی دنیائے بشریت نہیں لا سکی ہے۔ تند و تیز ہوائیں چلتی رہیں، طوفان بدتمیزی اٹھایا گیا، قرآن مجید کو نظر آتش کیا گیا، قرآن مجید کی بے حرمتی کی جاتی رہی، لیکن الحمدللہ قرآن مجید جہاں تھا وہیں ہے، اور مؤمنین اور صاحبان ایمان و اسلام کے دلوں پر قرآنی نقوش موجود ہیں۔ بہرحال امیر المومنین کا کلام قرآن مجید کی تفسیر ہے تو فرمان پیغمبر خاتم نبی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضاحت اور تشریح ہے۔ 4 صدی ہجری میں ایک عظیم الشان اور جلیل القدر شخصیت سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ نے امیر المومنین کے بکھرے ہوئے کلام کو یکجا کیا، جس میں 238 خطبات ہیں اور 79 خطوط ہیں اور 480 کلمات قصار ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے ضمن میں جو امیر المومنین کے فرامین تھے۔ ظاہر ہے اب میں یہاں سے 2-3 باتیں صرف عرض کروں گا، اور مکمل تفصیلی بات کرنے کا وقت بالکل نہیں ہے۔ دیکھیے، امیر المومنین افصح العرب کی آغوش میں پروان چڑھے ہیں، تو ظاہر جو امیر المومنین کے فرامین ہوں گے اور جو آپ کے اپنے کلام کا مجموعہ ہوگا، اس کے لیے حق ہے کہ کہا جائے فوق کلام المخلوق تحت کلام الخالق، یعنی قرآن مجید کے بعد سب سے عظیم کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ۔ امیر المومنین نے خطبات دیے ہیں، امیر المومنین نے مکتوبات لکھے ہیں، امیر المومنین کی نصیحتیں ہیں، امیر المومنین کی وصیتیں ہیں جو آپ کو نہج البلاغہ میں بیک وقت نظر آ جائیں گی۔ دیکھیے، نہج البلاغہ کے سلسلے میں بعض بزرگوں کے اقوال کا نقل کیا جانا ضروری ہے، اور پھر میں اصل موضوع پر آؤں گا کہ آخر اس نہج البلاغہ کی اشاعت کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور آخر اس میں کون سا ایسا اہم کارنامہ انجام دیا گیا ہے جس کی وجہ سے آج کم از کم ہندوستان کی سرزمین پر یہ نہج البلاغہ مختلف علاقوں میں پہنچ چکی ہے۔ سب سے پہلے نام لوں گا میں معمار انقلاب حضرت روح اللہ موسوی خمینی علیہ الرحمہ کا۔ انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا، وہ کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے سلسلے میں کہ یہ ایک ایسا شفا بخش نسخہ ہے جس میں انفرادی یعنی نجی اور سماجی مشکلات کا حل موجود ہے۔ جزاک اللہ۔ انسان کو اگر اپنی نجی زندگی میں کوئی مشکل کا سامنا ہو تو نہج البلاغہ کا سہارا لے، اگر انسان کو سماجی مشکلات سے چھٹکارا چاہیے تو نہج البلاغہ کو
सहारा बनाए। बेशक। या फिर आइए रहबर इनकलाब हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामेनी मुद्ददल्लाहु अली का बड़ा कीमती जुमला है। वो कहते हैं कि नहजुल बलागा हकीकत में हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तारुफ़ का मजमुआ है। नहजुल बलागा एक मुकम्मल इंसान कामिल है। फिर उन्होंने अपनी इसी तकरीर के इख्तिताम में एक बड़ी प्यारी बात कही कि तमाम आलम इस्लाम शिया सुन्नी मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के अफराद को चाहिए कि इस अजीम इल्मी सरमाए की हिफाजत करें और इससे वाबस्ता हों। यहाँ पर तासुब के एने को हटा देना चाहिए। बेशक। आयतुल्लाह उज़्मा नासिर मकारिम शिराज़ी के बाज़ मकालात का मैंने ख़ुद तर्जुमा किया है किताबचे की शक्ल में। वो इसी लखनऊ में शाये भी हो करके उस कॉन्फ्रेंस में जिसमें आपकी मदद हमारे शामिल हाल थी तक़सीम भी हुआ वो मजमुआ। मैं ख़ुद सैयद रज़ी अलैहिर्रहमा का एक जुमला पेश करूँ फिर बात को आगे बढ़ा दूँ। वो कहते हैं कि अमीरुल मुमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरियाए फसाहत के घाट और बलागत का मंबा थे। जज़ाकल्लाह। बलागत के पोशीदा असरार आप ही की बदौलत ज़ाहिर हुए। ज़ाहिर है अफ़सहुल अरब की आगोश में परवान चढ़े अमीर कायनात, अमीर बयान सुखन थे। बेशक। अच्छा, एक नाम ले रहा हूँ इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली का। जी। बड़ी दिलचस्प बात है, एक सुन्नी आलिम है लेकिन कलाम अमीरुल मुमिनीन से इश्क आलम यह है कि उन्होंने शर लिखी। शर है नहजुल बलागा। बास खुतबात को सैकड़ों बार पढ़ा है इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली। और इश्क अमीरुल मुमिनीन का आलम यह है कि अहले सुन्नत हज़रात में से बास का ये कहना है कि ये शिया थे। अच्छा, हमारा ये कहना है कि ठीक है, हम तो चाहते हैं कि किसी भी बहाने हमारे पाले में गेंद आ जाए और फिर हमारी तादाद में इजाफा होता रहे और वो हक़ का परचम जिसकी सरबुलंदी का हर किसी को इंतज़ार है। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब वारिस अमीर कायनात हज़रत हुज्जत का ज़ुहूर होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली कहते हैं कि अली के कलाम को बजा तौर पर खुदा के कलाम से नीचे और मखलूक के कलाम से बालातर कहा जाना चाहिए। क्या कहें। और फिर इसके बाद का जुमला बड़ा प्यारा है कि लोगों ने तकरीर और तहरीर का फ़न अली से ही सीखा है। जितने भी बड़े बड़े ओरेटर्स आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा गैर मुस्लिम हजरात में आप मिसाल के तौर पर जारचुर्दाक का वो जुमला या अली अना लस्तु बेमुस्लिम फज़लन अन अकूना शिइया वलाकिन उहिब्बुक लिफ़दाइलिक। ऐ अली, शिया होना तो दूर की बात है, मैं तो मुसलमान भी नहीं हूँ लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ आपके फ़ज़ाइल कमालात के सबब। क्या बात है। इन हजरात ने अमीरुल मोमिनीन के कलाम को पढ़ा। हिंदुस्तान की सरजमीन पर ऐसे हमारे हिंदू हजरात गुजरे हैं और मौजूद हैं जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन से इश्क का ऐलान किया है। एक बात इस सिलसिले में और बयान कर दूँ। देखिए, एक मिस्र की सरजमीन पर मारूफ साहिब कलम और साहिब ज़बान गुजरे हैं दौर हाजिर के ही शकीब अरसलान। शकीब अरसलान, जी हाँ। इनका एक दोस्त एक भरे मजमे में डाइस पर पहुंचता है और कहता है कि दुनिया में अब तक दो ही अमीर बयान अमीर सुखन पैदा हुए हैं, एक अली इब्न अबी तालिब, एक शकीब अरसलान। देखिए बसीरत देखिए, मारिफत और शनाख्त देखिए। शकीब अरसलान जाते हैं डाइस पर और जाने के बाद कहते हैं किससे तुम मेरा मुआवजा कर रहे हो, कहाँ वो आसमान, कहाँ मैं ज़मीन की तहों में रहने वाला। और फिर वो कहते हैं कि मैं तो अली के जूतों का तस्मा बनने के काबिल भी नहीं हूँ। ये मारिफत का, ये शनाख्त। शेख आगा बुजुर्ग तेहरानी का भी जुमला पेश कर दूं कि नहजुल बलागा आसमान में चमकते सूरज की तरह दरख्शां है और इसकी मंजिलत, मकाम और दर्जा बहुत बुलंद है और सब लोग इसे यकसां मुशाहिदा करते हैं। जिस तरह किसी शख्स के अंदर सूरज के इनकार करने की जुरत और कुदरत व तवानाई नहीं है, इसी तरह कोई भी शख्स नहजुल बलागा का मुनकिर नहीं हो सकता। यहाँ तक ये बात ख़त्म हो गई। ये आखिरी हमारी गुफ्तगू का हिस्सा है। बात ताकि तुलानी भी ना हो और वक्त पर बात तमाम भी हो जाए। देखिए, नहजुल बलागा के बहुत सारे नुस्खे अब तक मंजर आम पर आ चुके हैं, मुतअद्दिद एडिशंस खुद हिंदुस्तान की सरजमीन पर। मुझे अगर मैं इश्तिबाह न करूँ याद आता है कि 1375 हिजरी में जनाब अल्लामा मुफ्ती जाफ़र ताबसरा ने इस तर्जुमे को मुकम्मल किया था। पाकिस्तान में शाया होना शुरू हुआ। हिंदुस्तान में बहुत सारे नुस्खे हैं, मुतअद्दिद मुतरजमीन के तर्जुमे मौजूद हैं। ये काम जो आप देख रहे हैं, ये काम मरकज़ अफ़कार इस्लामी का है, जिसके रूह रवां हैं जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मकबूल हुसैन अलवी साहब। सन 2005 में, अगर मैं इश्तिबाह ना करूँ, मेरा हाफ़ज़ा साथ दे, ईरान इस्लामी में इन्होंने तुल्लाब और तालिबात के दरमियान मकाला नवीसी का मुसाबका कराया। अच्छा, ज़ाहिर है ईरान में, उसमें मशहद के तुल्लाब, उसमें कुम के तुल्लाब, उसमें बड़ी तादाद में बरादरान और ख़ारान ने मकाला नवीसी के इस मुसाबके में शिरकत की। नाचीज़ भी शरीक हुआ। मैं समझता हूँ कि मेरा जो मकाला
سلیکٹ ہوا تھا اس کا عنوان تھا دوست اور دوستی نہج البلاغہ کی روشنی میں۔ ایک اچھا کتابچہ تیار ہو سکتا ہے جو آج کی نسل کے لیے سمجھتا ہوں مفید ہوگا، شاید اللہ توفیق دے تو کتاب خانہ علم دانش اسے بے زودی اور بہت جلد منظر عام پر لے آئے گا انشاءاللہ، تاکہ جوان نسل استفادہ کر سکے۔ اس کے علاوہ میں نے اسی مسابقے میں ایک مقالہ اور لکھا، ضرورت اتحاد نہج البلاغہ کی روشنی میں۔ یہ سب باتیں ہیں 2005-06۔ ایک مقالہ لکھا میں نے انہی ایام میں قرآن مجید نہج البلاغہ کی روشنی میں۔ تو مرکز افکار اسلامی کا محور کام ہے نہج البلاغہ۔ بے شک یوٹیوب چینل موجود ہے، پڑوسی ملک سمیت دنیا بھر میں ان کے نسخے شائع ہو چکے ہیں۔ بے شک مشہد مقدس حرم امام رضا سے نسخہ بے عینی ایسا ہی شائع ہوا ہے۔ بے شک ہم نے ضرورت محسوس کی کہ ہندوستان کی سرزمین پر بھی ایک ایسا نسخہ شائع کیا جائے کہ جو اب تک یہاں شائع نہیں ہوا ہے، تاکہ ہمارے طلاب، علماء، ذاکرین، شعراء، عام مومنین اس سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ بے شک کتاب آپ کے سامنے ہے۔ اس کی چند خصوصیات ہیں، مثلا سب سے پہلے مرحلے میں عربی متن کی تصحیح، یہ بہت اہم مرحلہ تھا۔ ظاہر ہے چونکہ عربی متن کے متعدد نسخے ہیں، کچھ مصر سے شائع ہوئے ہیں، کچھ عراق سے شائع ہوئے ہیں، کچھ دیگر دنیا عرب سے شائع ہوئے ہیں، کچھ ایران میں شائع ہوئے ہیں۔ تو ایران، عراق اور دیگر عربی ممالک سے شائع ہونے والے 12 نسخوں کو سامنے رکھ کر کے اس کے عربی متن کو ٹیلی کیا گیا۔ خود مفتی جعفر طاباسرا نے، خدا غریق رحمت کرے، شیخ محمد عبدو کے عربی نسخے سے استفادہ کیا تھا۔ اچھا لہذا دیکھا یہ گیا کہ کہیں اگر چونکہ اس زمانے میں کتابت ہوتی تھی اور خطی طور پر وہ اکثر اس کے حروف بھی جو ہے غائب ہو جاتے تھے، یہ ان ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پوری ٹیم نے اس پہ مرکز افکار اسلامی کی بھرپور محنت کی۔ اور دوسرا اس میں جو ایک اہم کام ہوا ہے وہ یہ کہ پہلے یہ تھا کہ عربی ایک صفحے پر، اردو دوسرے صفحے پر۔ اب کیا کیا گیا ہے کہ عربی کے سامنے ہی اردو قرار دی گئی ہے۔ میں اپنے ناظرین کو دکھاؤں گا یہ بات۔ بالکل آپ ضرور دکھائیے گا۔ اسی طرح کاما، ڈیش اردو جملوں کے درمیان استعمال کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے والوں میں ذوق بھی پیدا ہو اور آسانی بھی ہو، اور سلیقہ بھی معلوم ہو، کہاں پہ بات ختم کی گئی، کہاں پہ روکا گیا ہے، کہاں پہ جو ہے وقفہ ہے۔ بالکل۔ حواشی کی عربی عبارات کو حد المقدور اصل جو اس کا منبع اور سرچشمہ اور ماخذ تھا، سورس تھا، وہاں سے لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ حواشی اور عربی اشعار پر اعراب گزاری کی گئی ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو، بجائے اس کے کہ غلط عربی پڑھی جائے، خاص طور سے بر صغیر کے مومنین کے لیے۔ اسی طرح پرنٹنگ، بائنڈنگ، اس کے پیجز، یہ سب آپ خود ہی فیصلہ کریں گے کہ کیا معیار ہے، خود بھی فیصلہ کریں گے۔ بالکل۔ اب میں بات کو ختم کروں گا، لیکن بہت ساری میں نے خصوصیات چھوڑ دیے ہیں۔ صرف اور صرف ایک بات کہوں گا کہ نہج البلاغہ کئی دنیاؤں کی حامل کتاب ہے۔ بے شک اس میں دنیائے زہد و تقویٰ بھی ہے، بے شک اس میں دنیائے عبادت بھی ہے، دنیائے بندگی بھی ہے، بے شک دنیائے عرفان و معرفت بھی ہے، بے شک دنیائے حکمت و فلسفہ بھی ہے، بے شک دنیائے پند و موعظہ بھی ہے، دنیائے جنگ بھی ہے، دنیائے شجاعت بھی ہے، دنیائے دلیری بھی ہے، اور حد یہ ہے کہ دنیائے حکومت بھی ہے۔ یعنی امیر المومنین کا وہ ایک مکتوب جو مالک اشتر کے نام لکھا ہے، کوفی عنان کے بارے میں مشہور ہے، جب وہ UN کے جنرل سیکریٹری تھے، انہوں نے دنیا کے سربراہوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ یہ خط آپ ٹرانسلیشن کرائیے اپنی اپنی زبان میں، اپنے آفس میں، اپنی چیئر کے سامنے رکھیے تاکہ آپ کو دنیا میں حکومت کرنے کا ہنر معلوم ہو سکے کہ علی بن ابی طالب کا چیزوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا جائے۔ بالکل۔ تو یہ تھی مختصر سی نہج البلاغہ کے حوالے سے گفتگو، لیکن ایک آخر میں بات ہوتی ہے جب ہمارے ناظرین دیکھتے ہیں کہ نہج البلاغہ جو کہ ابھی بالکل جدید ہے، لیٹسٹ ہے، اور جو اس کا طریقہ ہے جو وہ بھی لیٹسٹ رکھا گیا، کمپیوٹرائز ہے پوری، اور اس کی بائنڈنگ وغیرہ اور اس کے پیجز بھی، تو اس کو حاصل کہاں سے کریں؟ میں یہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اس کے پہلے دیکھیے، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، اسی طرح میں شکریہ ادا کرتا ہوں شہر لکھنؤ کی ایک معزز ہستی جناب مرزا عالم صاحب کا، نکڑ پریس کے مالک ہیں، جو خود اپنے آپ میں ایک برانڈ ہے، اور انہوں نے اسے اپنی پریس سے شائع کیا ہے، اور بہرحال بہت دنوں تک انہوں نے ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں وہ کہ میں ان کے پیسے پورے ادا کروں۔ مقصد یہ نہیں کہ دیگر افراد بھی اسی قسم کی تساہلی سے کام لیں، امکانات فراہم ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، ان کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ آپ کتاب حاصل کرنے کے لیے مجھ حقیر حیدر عباس رضوی سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہمارا اپنا جو کتاب خانہ علم دانش کے نام سے، وہاں رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ بآسانی عباس بک ایجنسی میں رابطہ کر سکتے ہیں جناب علی عباس طباطبائی صاحب سے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں مولانا منظر صاحب سے،
جن کی کتاب فروشی کا مرکز ہے سرفراز گنج، اور اس مسجد کا نام کیسے میں لوں، چونکہ نام چینج ہو جائے تو بہتر ہے، جناتو علی مسجد کے نام سے لوگ جانتے عرف ہیں۔ عام میں لوگ اسی نام سے ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ نے بہت ساری مساجد کے نام تبدیل کیے، اور بعض ہمارے اساتذہ بھی اس میں شامل ہیں، انشاءاللہ العزیز یہ ساری چیزیں آتی رہیں گی۔ آخر میں ڈاکٹر پیام ازبی کے مسدس کے 2 بند میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا کہ متاع دامن فکر و نظر نہج البلاغہ ہے، واہ، عروج دانش و علم و ہنر نہج البلاغہ ہے، نہج البلاغہ ہے، چراغ خانہ ذہن بشر نہج البلاغہ، نہج البلاغہ ہے، وہی حق آشنا ہے جس کے گھر نہج البلاغہ ہے، نہج البلاغہ ہے، جو پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ یزداں بات کرتا ہے، زبان فاتح خیبر میں قرآن بات کرتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک کتاب معرفت بھی، درس اخلاق و وفا بھی ہے، سیاست بھی ہے، منطق بھی، ادب بھی، فلسفہ بھی ہے اس میں نعت پیغمبر بھی اور حمد خدا بھی ہے، سقیفہ بھی نظر آتا ہے اس میں، کربلا بھی ہے۔ واہ، عطا ارباب حق کو دیدہ بے باک کرتی ہے کہ یہ جھوٹی صحابیت کا پردہ چاک کرتی ہے۔ واہ واہ واہ، صلی اللہ علیہ یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔